نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ہم نے پچھلی ویڈیو میں نماز کے اندر پڑھی جانے والی سبق وہ آپ کے سامنے دہرائی، اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو بھی غلطی کوتاہی ہوگی وہ آپ اس کی نشاندہی کر سکیں گے اور آپ کی سبق صحیح ہو جائے گی۔ اب ہم آگے نماز پڑھنے کے طریقے پہ جاتے ہیں۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پاک کپڑے پہن کر پاک جگہ پر باوضو قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہوں، نماز کی نیت کر کے دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھ لیں۔ دائیں ہاتھ اوپر اور بایاں ہاتھ اس کے نیچے رہے، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے اور چھوٹی انگلی سے بائیں ہاتھ کے گٹے کو پکڑ لے، باقی 3 انگلیاں بائیں کلائی پر بچھی رہے۔ اس طرح یہ چھوٹی انگلی اور یہ اس طرح پکڑے اور یہ 3 انگلیوں پر رہے۔ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھیں، ادب سے کھڑے ہو، خدا تعالیٰ کی طرف دھیان رکھیں، ہاتھ باندھ کر ثنا یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھیں، پھر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، پھر تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، پھر الحمد شریف پڑھے۔ الحمد شریف ختم کر کے آہستہ سے آمین کہے۔ کچھ لوگ آہستہ آمین کہتے ہیں، کچھ لوگ زور سے کہتے ہیں۔ یہاں پر کچھ لوگ ہاتھوں کو کانوں تک لے جاتے ہیں، کچھ سینے تک لے جاتے ہیں یعنی رفع الیدین کرتے ہیں، کچھ لوگ ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے ہیں، کچھ اوپر باندھتے ہیں، کچھ سینے پر باندھتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہاں پر اختلافی مسائل بیان نہیں کرنا، صرف سمپل نماز کا طریقہ سکھانا ہے، باقی جو جس فقہ کو فالو کرتا ہے وہ اسی کے مطابق کرے۔ اس کے الحمد شریف ختم کر کے آمین کہے آہستہ سے، پھر کوئی سورت یا چند آیات پڑھ کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کے لیے جھکیں۔ رکوع میں دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو پکڑ لیں۔ رکوع کی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم 3 یا 5 مرتبہ پڑھے، پھر تسمیع یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور اس کے بعد تحمید یعنی ربنا لک الحمد پڑھیں، پھر تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں اس طرح جائیں کہ پہلے دونوں گھٹنے زمین پر رکھیں، پھر دونوں ہاتھ رکھیں، پھر دونوں ہاتھوں کے بیچ میں پہلے ناک، پھر پیشانی زمین پر رکھے، پھر سجدے کی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 یا 5 مرتبہ کہے، پھر تکبیر کہتے ہوئے اٹھے اور سیدھے بیٹھ جائیں، پھر تکبیر کہتے ہوئے دوسرے سجدے میں جائیں، پھر اسی طرح سجدہ کرے جیسا پہلے ابھی بتایا گیا، پھر تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ اٹھتے وقت زمین پر ہاتھ نہ رکھیں، یعنی بغیر کسی سہارے کے سیدھا اٹھیں۔ دونوں سجدوں تک ایک رکعت پوری ہو گئی۔ اب دوسری رکعت شروع ہوئی تو اس میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ نہیں پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد کوئی صورت ملائے، چند آیات پڑھیں، پھر رکوع، قومہ اور دونوں سجدے کر کے اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ پہلے تشہد یعنی التحیات پڑھے، پھر درود شریف، پھر دعا پڑھے، پھر سلام پھیر دیں، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ سلام پھیرتے وقت دائیں طرف اور بائیں طرف منہ موڑ لیں اور کاندھوں پر نظر رکھیں۔ یہ 2 رکعت نماز پوری ہو گئی۔ اگر 3 یا 4 رکعت والی نماز پڑھنا ہو تو 2 رکعت پر بیٹھ کر صرف عبدہ و رسولہ تک التحیات پڑھیں، اس کے بعد فوراً تکبیر کہتے ہوئے کھڑے ہو جاؤں، تسمیہ الحمد شریف یعنی بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر رکوع کریں۔ اگر 3 رکعت پڑھنا ہو تو بیٹھ کر التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دیں، اور اگر 4 رکعت پڑھنا ہو تو تیسری رکعت پڑھ کر نہ بیٹھیں بلکہ تیسری رکعت کے دونوں سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو جائیں، اور چوتھی رکعت پر کھڑے ہو کر بسم اللہ، پھر الحمد شریف، پھر سورت پڑھ کر رکوع سجدے کر کے بیٹھ جائے اور التحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر دونوں طرف سلام پھیر دے۔ یہ تو نماز یہاں پر ختم ہو گئی۔ اب اس نماز کے اندر کچھ چیزیں ایسے ہیں جو
فرض ہے، اس کے بغیر نماز ادا ہی نہیں ہوتی، چاہے غلطی سے انسان سے چھوٹ جائے یا قصداً چھوٹ جائے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ وہ نماز کے فرائض 14 ہے، جن کے اندر کچھ شرائط ہے جو نماز سے پہلے ضروری ہوتی ہے، کچھ نماز کے اندر ہوتی ہے۔ اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ نماز کے 14 فرض ہیں، جن میں سے چند ایسے ہیں جن کا نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے، اور ان کو نماز کی شرائط بھی کہا جاتا ہے، اور چند فرائض ایسے ہیں جو داخل نماز یعنی نماز کے اندر۔ ان سب کی فہرست یہ ہے جو نماز سے پہلے ہیں، نماز کے بعد وہ یہ ہے۔ نمبر 1 بدن کا پاک ہونا، یعنی آپ کا بدن پاک ہو۔ نمبر 2 کپڑوں اور جائے نماز کا پاک ہونا، یعنی جس کپڑوں میں آپ نماز پڑھے وہ کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ جائے نماز یعنی جس جگہ پر آپ نماز پڑھے اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ ستر عورت یعنی مردوں کو ناف سے گھٹنوں تک، اور عورتوں کو چہرے اور ہتھیلیوں اور قدموں کے علاوہ تمام بدن کا ڈھانکنا فرض ہے۔ نماز کی جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، اور فجر کی کون سا وقت ہے، ظہر کا وقت کون سا ہے، عصر کا کون سا ہے، مغرب کا کون سا ہے، عشاء۔ اس نمازوں کے اوقات کا جاننا بہت ضروری ہے، فرض ہے۔ اگر آپ کو اس کا پتہ نہ ہو تو پھر آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ قبلے کی طرف رخ کرنا، اور نمبر 7 نیت کرنا، یہ سب شرائط نماز سے پہلے ہیں۔ اب نماز جب ہم شروع کرتے ہیں تو اس کے اندر کچھ فرائض ہیں، اس میں ہے نمبر 8 تکبیری تحریمہ، یعنی جب ہم شروع میں تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کو تکبیری تحریمہ کہتے ہیں، وہ پڑھنا فرض ہے۔ قیام یعنی کھڑے ہونا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، یہ قیام کرنا یہ فرض ہے۔ قرات کرنا یعنی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتیں یا ایک چھوٹی سورت پڑھنا یہ فرض ہے۔ رکوع کرنا یہ بھی فرض ہے۔ سجدہ کرنا یہ بھی فرض ہے۔ قاعدہ اخیر، ایک قاعدہ ہوتا ہے جس میں تحیات پڑھ کر انسان اٹھتا ہے، چھوٹا جو قاعدہ ہوتا ہے وہ نہیں، قاعدہ اخیر یعنی جس پہ درود شریف بھی پڑھی جاتی ہے، وہ پورا اس کو قاعدہ اخیر کہتے ہیں۔ اپنے ارادے سے نماز ختم کرنا، اور اگر ان میں کوئی چیز بھی جان کر یا بھول کر رہ جائے تو نماز نہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا فرض ہوگا۔ یہ تو نماز کے فرائض ہو گئے، کچھ شرائط تھے نماز سے باہر اور کچھ فرائض نماز کے اندر، اور یہ واجبات نماز ہے۔ واجب اگر چھوٹ جاتا ہے غلطی سے تو پھر سجدہ سہو کے ذریعے اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اگر قصداً چھوڑ دیا تو پھر نماز نہیں ہوگی، دوبارہ اعادہ کرنا ضروری ہے۔ اس میں نمبر 1 الحمد پڑھنا، یعنی سورۃ فاتحہ پڑھنا یہ واجب ہے، اس کے ساتھ کوئی سورت ملانا یہ بھی واجب ہے۔ فرائض کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات کرنا، یعنی فرض کی پہلے 2 رکعتوں میں قرات کرنا، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا یہ واجب ہے۔ الحمد کو سورت سے پہلے پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ رکوع کر کے سیدھا کھڑا ہونا، یہاں پر ہمارے بہت ساری ساتھی بہت زیادہ غلطی کرتے ہیں، یعنی رکوع کرتے ہیں، رکوع سے جیسے اٹھتے ہیں ڈائریکٹ نیچے چلے جاتے ہیں، تو رکوع سے جب ہم اٹھتے ہیں تو سیدھا کھڑا ہونا یہ واجب ہے، اس کو قوما کہتے ہیں، اور یہ کرنا واجب ہے۔ بہت مشاہدے میں یہ بات آ چکی ہے کہ ہم لوگ قوما نہیں کرتے ہیں، سیدھے کھڑے نہیں ہوتے اور ڈائریکٹ نیچے سجدے میں جاتے ہیں، تو یہ سجدہ سہو پھر لازم ہے، اگر نہیں کیا قصداً کیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ دونوں سجدوں کے درمیان میں بیٹھنا جس کو جلسہ کہتے ہیں، ایک سجدے سے ہم اٹھتے ہیں بیچ میں جب بیٹھتے ہیں تو اس کو جلسہ کہتے ہیں، یہ بیٹھنا واجب ہے۔ یہاں پر بھی بہت سارے لوگ احتیاط نہیں کرتے ہیں، تو اس کا بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ پوری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ پہلا قاعدہ کرنا یعنی درمیان میں جو 4 رکعت والی نماز میں جو درمیان میں قاعدہ ہوتا ہے چھوٹا قاعدہ وہ۔ نمبر 8 التحیات پڑھنا۔ نمبر 9 لفظ سلام سے نماز ختم کرنا۔ نمبر 10
ظہر عصر میں قرات آہستہ پڑھنا یہ امام کے لیے ہوتا ہے۔ امام کے لیے مغرب و عشاء کی پہلی دونوں رکعتوں اور فجر و جمعہ و عیدین و تراویح کی سب رکعتوں میں قرات بلند آواز سے پڑھنا۔ نمبر 12 وطر میں دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 13 دعائے قنوت سے پہلے تکبیر کہنا۔ نمبر 14 یعنی عیدین کی نماز میں یعنی عید والے نمازوں میں 6 زائد تکبیریں کہنا۔ یہ سارے واجبات ہیں نماز کے اندر۔ واجبات میں سے اگر کوئی واجب بھول کر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنا واجب ہوگا، اور قصداً چھوڑ دینے سے نماز دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ میرے دوستو نماز کے کچھ فرائض اور واجبات ہو گئے۔ ویڈیو ہماری بہت لمبی ہو جاتی ہے تو زیادہ تر لوگ پاس ٹائم نہیں ہوتا تو وہ زیادہ لمبی ویڈیو نہیں دیکھتے ہیں۔ انشاءاللہ کچھ اس میں مکروہات اور مفسدات ہیں، کیونکہ ہم اس پر زور اس لیے بہت زیادہ دیتے ہیں کہ نماز جو ہے نا وہ دین کا ایک اہم ستون ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قبر میں سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ اگر نماز صحیح ہوگی آپ کی تو باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے، اور اگر آپ کی نماز خراب ہوگی تو باقی اعمال میں بھی جو ہے پکڑ کا اندیشہ ہے۔ تو نماز بہت زیادہ ضروری ہے، تو اس کو ٹائم دینا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے تمام اعمال کو اپنے بارگاہ میں شرفی قبولیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔